ایک ایسا کویشچن ہم شامل پروگرام کرتے ہیں ناظرین کرام جو نماز کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں ہمارے گرد و نواح میں کہ جو کہتے ہیں کہ نماز ہم گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے نہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر سامنے بالکل مسجد موجود ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کریں، خواتین گھر پہ کریں، ادا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں نماز ہم جو ہے نا وظائف پڑھ لیتے ہیں وہ کافی ہے، انف ہے، یا وظائف کے علاوہ کوئی ایسا ذکر ہم کر لیں اگر، کہتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کرتے. اٹس مین کیا ان کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے، یا کون ان کو اس طرح مطلب مائنڈ سیٹ کر رہا ہے ان کا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. اور یہ بہت بڑا کویشچن ہے، کچھ لوگ ایسے بھی یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. کہا بھی یہ جاتا ہے کہ نماز کی توفیق اللہ رب کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت چاہے تو توفیق دیتا ہے یقیناً، لیکن اللہ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے. نماز کا ٹائم نماز پڑھنا ہے، فرض ہے تو یقیناً. تو یہ رہنمائی فرمائیں کیا ہم اگر کوئی ذکر کر لیں یا کوئی وظیفہ ادا کر لیں تو کیا یہ فرض کو ہم ادا نہ کریں تو گناہگار ہوں گے، اور ہوں گے تو کتنے گناہگار ہوں گے، صغیرہ ہے کبیرہ گناہ؟ یہ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی پیارا سوال آپ نے شامل کیا علی بھائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے مخاطب نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. یہاں پر سب سے پہلے یہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کلام فرمایا تو کہا اقیم الصلاۃ. اقیم جو ہے یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے. اور جب رب العالمین کی طرف سے کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے. بے شک. تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس بات کے لیے دیا جا رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اے مخاطب نماز قائم کر، اس کا حکم. پھر آگے بڑی پیاری بات کہ میرے ذکر کے لیے. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ وظائف کر لیں، یہ فلاں ذکر کر لیں تو آپ کی یہ فرضیت ادا ہو جائے گی، یعنی نماز کا فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. تو یہاں رب العالمین نے 2 باتوں میں الگ امتیاز کر دیا کہ نماز الگ چیز ہے اور ذکر الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ بعض مرد حضرات ایسے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، مال کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ تجارت کرنا، یہ مال کی خرید و فروخت کرنا نہ ان کو نماز سے غافل کرتا ہے نہ ذکر سے غافل کرتا ہے. تو یہاں پر بڑی پیاری بات، رب نے 2 باتیں ذکر کی، ایک نماز اور دوسرا ذکر، دونوں کو الگ الگ کر دیا. اب جو ذکر ہے یا وظائف ہیں یہ نفلی عبادت ہے، یہ مستحب عمل ہے. کوئی شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے لیکن نماز ادا نہ کرے تو اس کے وہ جو نوافل ہیں وہ اس کو واپسی اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ نماز فرض ہے. جو فرضیت کا درجہ ہے اس تک کبھی بھی مستحب درجہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا. کچھ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی لفظ صلاۃ کا معنی نماز ہی نہیں بنتا، اس طرح کی غلط بیان کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. اب دیکھیں نماز کا جب حکم ہوا تو اب ہماری رہنمائی کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات موجود تھی. صحابہ کرام حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا حکم ہوا، تو حضور نے نماز پڑھ کے بتایا. اب جس طریقے سے نماز حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے ادا فرمائی، اسی طرح وہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا. تو یہ یاد رکھیے گا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے تو جس طرح حضور نے نماز ادا فرمائی بالکل اسی طرح نماز ادا کرنا بھی فرض ہے. یعنی وہ جو حیت ہے وہ حیت بھی فرض ہے. کوئی شخص اگر آج یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم وہ حیت نہیں اپناتے، یہ فلاں صورت پڑھ لیں گے، فلاں ذکر کر لیں گے، فلاں وظیفہ کر لیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا، وہ نماز کا جو ہمارے اوپر ایک فرض ہم پر نافذ العمل ہے ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام جو ہے وہ چونکہ قرآن میں واضح اعلان ہے، واضح حکم دیا گیا ہے، اور جو فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن بلکہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کافر ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درست طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.